السلام علیکم، میں حسین خان ہوں۔ آج عمران خان کو سائفر میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کے علاوہ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت بیرسٹر گوہر علی خان نے کی ہے، اور اس میں بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ جس طریقے سے سائفر آیا تھا، نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی، اندر ہی اندر جو ہے سارے معاملات کیے گئے، ایسے ہی جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کو اڑا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہوتی رہے۔ جی ناظرین، سب سے پہلے کہ آج پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اجلاس میں سب لوگوں نے، جو جتنے بھی کور کمیٹی کے ممبرز ہیں، سب نے جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ 30 مارچ کے بعد، مطلب کہ 30 مارچ کو ایک احتجاجی جلسہ ہوگا، جو تمام الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس لیے کہ ایک تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو غیر قانونی گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں، سائفر ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، اس کے خلاف، اور دوسرا جس طریقے سے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے تمام پولیٹیکل جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، وہ اسلام آباد جو ہے 23 مارچ کو جو ہے احتجاجی دھرنے میں پہنچیں گے۔ یہ کور کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا، آج تقریباً کوئی 6-7 بجے افطاری سے پہلے جو ہے ان کی کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اس میں یہ پراپر جو ہے وہ ان کا ایک ڈیسیژن ہوا ہے کہ 30 مارچ کو ہم اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کور کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے پچھلے پورے ہفتہ جو ہے ایک کنفیوژن رہی، مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو گئی تھیں کہ جی شیر افضل مروت پتہ نہیں کون ہے، شیر افضل مروت غدار ہے، بہت ساری جو ہے وہ ریومرز کریٹ ہوتی گئیں۔ لیکن آج شیر افضل مروت نے کور کمیٹی سے معافی مانگی ہے کہ میں نے معذرت کی ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک جو کور کمیٹی ہے، ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا، اور ایسی کوئی بھی چیز میں جا کے بریک نہیں کروں گا جو پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ہو، یا جیسے ٹاک شوز میں جس میں پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جاری کی ہے، 5-6 صحافی ایسے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد ایسے ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے جن کو وہ اپنے گھروں میں پناہ دیتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو کر کے پی ٹی آئی چھڑوا دیتے تھے۔ عمران خان اور باقی جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان جو ہے تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ ان ٹی وی شوز میں اور ان اینکرز کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو شیر افضل مروت کیونکہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں گئے تھے، اس وجہ سے بھی کنٹروورسی تھی، اور دوسرا باقی چیزوں پہ بھی تھی، لیکن آج سب کلیئر ہو گیا، اور عمران خان نے جو جتنے بھی مطلب کہ کیسز تھے اس سے ریلیونٹ بھی کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا، لیکن شیر افضل مروت اور علی ظفر نے دونوں نے کور کمیٹی میں ایک اپالوجائز کیا کہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے پوری جو پالیسی ہوگی ہم اس کا خیال رکھیں گے، جو سب سے اچھی بات ہے کہ، اور واقعی شیر افضل مروت ایک دلیر آدمی ہے۔ پٹھان جو ہے وہ ہمیشہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ بہت سارے عادل راجہ جیسے لوگ جو ہے وہ ریومرز کریٹ کرتے تھے کہ شیر افضل مروت آئی ایس آئی کا بندہ ہے، لیکن ایسا جیسی کوئی بات نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مین ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس، آج شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے سائفر کیس کی ضمانتیں جو ہیں اس پہ جو ہے وہ دلائل ہونے تھے، جس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق جو تھے چیف جسٹس، وہ سماعت کر رہے تھے، اور اس میں بڑے دلچسپ جو ہے وہ سچویشنز کریٹ ہوئی، کیونکہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس کو پرسو کیا گیا تھا اور سزائیں دی گئی تھی، اس میں کوئی بھی لاجیکل کوئی چیزیں نہیں تھی، نہ اس میں ایف آئی آر جو تھی، باقی جتنی بھی چیزیں تھی تو بیس لیس تھی۔ اس پہ آج ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے زبردست دلائل دی ہیں، اور ان سے یہ جو آج کی پوری کاروائی ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانت بہت جلد جو ہے سائفر کیس، سب سے مین کیس بھی یہی سائفر کیس بچا ہوا ہے، اس میں ضمانت ہو جائے گی۔ اور جو سب سے اہم چیزیں جو ڈیورنگ دا ہیئرنگ ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سائفر کیس کے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس کے دلائل کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا جہاں پہ اڈیالہ میں ہوا؟ تو سلمان صفدر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا نہیں دکھایا گیا۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب، ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیس ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر جو
حکومتی وکیل ہوتا ہے اس سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ کیس کیا ہے یا ہم اس کو کیسے وہ کریں. اور اس کے علاوہ جب بیرسٹر سلمان صفدر ایف آئی آرز کا متن پڑھ رہے تھے تو اس پہ جو ہے جسٹس گل میاں حسن اورنگزیب کہتے ہیں کہ اس ایف آئی آرز کے نہ پاؤں ہیں نہ سر ہیں. مطلب کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایف آئی آرز کا متن کیا ہے, ایف آئی آرز بنائی کس لیے گئی, اس کی بیس کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا چیف جسٹس عامر فاروق نے کہ جو عمران خان نے تقریر کی تھی, اور یہ پوری پی ٹی ایم کہتی تھی جی سائفر کو لے کے عمران خان نے وہ غداری کی ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا. مریم کہتی تھی کہ اللہ اللہ پتہ نہیں آگے تو ہمیں کوئی جو ہے سائفر لکھے گا بھی نہیں. ابھی وہ چیف منسٹر ہے لیکن اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ سائفر ہوتا کیا چیز ہے. اور آج جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کی تقریر تھی 27 مارچ, جب 2022 27 مارچ کو عمران خان نے جلسہ کیا تھا, اس میں جو تقریر تھی وہ سیاسی تقریر تھی. اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ اسکرپٹڈ یا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا جس طریقے سے کسی چیز کو لے کے انسان کرتا تو وہ کوئی نہیں تھا, جسٹ سیاسی تقریر تھی. اور جس طریقے کے ریمارکس دیے گئے اور کیس کو جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دیا گیا دلائل کو, تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گی. اور پی ڈی ایم نے اتنے پیسے لگا کے, اربوں روپے لگا کے ایک بیانیہ بنایا کہ عمران خان نے غداری کی, عمران خان نے امریکہ کو ناراض کیا, پتہ نہیں کیا سے کیا کیا. لیکن آج کی اس سماعت میں 2 گھنٹوں میں ججز نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا. اگر اسی طریقے سے چلتا رہا کیس اور اگر انصاف ملا عمران خان کو سائفر کیس میں ججز نے ایک جسٹس دیا, تو یہ جو ہے کیس کچھ ہے نہیں, یہ 2 منٹ میں اڑ جائے گا اور اس سے عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آج بہت سارے صحافیوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ جا کے عمران خان سے اڈیالہ میں بیٹھ کے معافی مانگیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان تیار کریں کہ کس طریقے سے ہم نے کنٹری کو آگے لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انتقامی کاروائیاں کرتے رہیں. سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے معاملات کو حل کریں. آج اور حبیب اکرم نے کیا کہا, حبیب اکرم نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ڈیموکریسی ہو اور ساری چیزیں جو ہے پازیٹیو موو کریں, تو آپ عمران خان کے ساتھ اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ بیٹھے بغیر جو ہے وہ معاملات ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کو آپ اگنور یا اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی پاکستانی معاملات میں آئی ایم ایف کا معاملہ کوئی بھی ہو تو آپ اس میں اتنی بڑی